تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ نے کہ یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے، یعنی اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق عطا کر دے، یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہے، ظالم کو ظلم کی وجہ سے، جس نے ظلم ہی پر رہنا ہے اللہ اس پر جو ہے عذاب کرے، یا جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ ابو جہل فرمایا میری امت کا فرعون ہے، اور اس کا بیٹا اکرمہ وہ صحابی رسول ہو گئے بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ بہت ساری مثالیں صحابہ کرام میں موجود ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب یہ آیت کریمہ جیسے میں نے آپ کو بیان کی، اس میں کوئی انداز ایسا نہیں تھا، میں نے بھی تفسیر پڑھ کے ہی آپ کو بیان کیا ہے۔ اسی آیت کو پڑھ کر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تیرے ہاتھ میں کوئی شے نہیں، تو کسی نفع کا مالک نہیں، تو کسی نقصان کا مالک نہیں، تو خدا تھوڑی ہے، تو جناب اللہ کا بندہ ہے، ایک عاجز بندہ ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا یہ سٹیٹس نہیں ہے، تمہارے ولیوں کا یہ سٹیٹس کہاں سے ہو گیا، اللہ کے نبی کا یہ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے، بات تو بالکل 100% صحیح کر رہا ہے، ہمارے علماء تو یہ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی بھی میں کتنی ساری تفصیل ہے جو میں بیان کر ہی نہیں سکتا، وقت ہی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتایا کہ علم کتنا ضروری ہے، اور اس کی اتھارٹی کس کو ہے کہ قرآن کو بیان کرے، حدیث کو بیان کرے، اور اس میں جو ہے جو فرق ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں وہ شان نزول اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس اعتبار سے مفسر مختلف اعتبارات سے کرتے ہیں، اور بعض جو حماقتیں کر جاتے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ وہ میں نے وہ بھی عرض کر دیا کہ بعض لوگ جو ہے عربی کی وسعت سے واقف نہیں ہوتے، یا ان کے دل میں کوئی بغض ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آیات کا ایسا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کی الوہیت پر بھی جو ہے وہ ضرب لگا دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ جو الفاظ اللہ کے شایان شان نہیں ہوتے وہ بھی بک جاتے ہیں، وہ بھی لکھ جاتے ہیں، اور لوگ جناب چونکہ کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن کا ترجمہ ہے یہ تو کوئی غلط نہیں کر سکتا، نہیں یہ بھی غلط کیے ہوئے مارکیٹ میں موجود ہیں، بلکہ آپ کے گھروں کے اندر بھی موجود ہوں گے۔ کیوں کہا جاتا ہے کنز الایمان پڑھیے، جس کا معنی ہی کیا ہے، ایمان کا خزانہ، آپ کو باادب بنائے گا، کسی ولی کے آپ گستاخ نہیں بنیں گے، کسی صحابی کے گستاخ ہو کر نہیں مریں گے، کسی نبی کے گستاخ ہو کر آپ نہیں مریں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں نہیں اپنے فرقے کا بتاتے ہیں، اپنے فرقے کا بتاتے ہیں، نہیں حضور ایسی بات نہیں۔ ایک فرقہ اگر یہ کہے کہ نبی گمراہ ہے، گناہگار ہے، تو آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، بولیے نہیں۔ یقین تو آپ کو دعوت فکر ہے، سورہ فتح 26واں پارہ پہلی آیت اٹھائیں اور ترجمہ دیکھیں کس نے کیا کیا ہے اور کس نے کیا کیا ہے۔ جو اپنے نبی کو خطا کار سمجھتا ہے معاذ اللہ وہ ترجمہ اپنا لے، وہ عقیدہ اپنا لے، اور الحمدللہ ہمارے علماء نے کیا ترجمہ بتایا کہ اللہ نے آپ کے صدقے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں بخش دی۔ جو خطا کار ہو اس کی پیروی کرنی چاہیے، سب آواز اس کا جواب دے۔ جو خود خطا کار ہو، جو خود گناہ کا مرتکب ہو، اس کی اتباع کرنی چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ جو خود معصوم نہ ہو اس کی پیروی کا اللہ حکم دے سکتا ہے؟ تو بتائیے پھر یہ کہنا کہ تمہارے اگلے پچھلے اللہ نے گناہ بخش دیے یا تمہارے ایسے کر دیے تو یہ کر دیے، تو بتائیے یہ نبی کی ناموس پر حملہ کیا کہ نہ کیا؟ عزت پر حملہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ انتم اذلہ، تم بے سر و سامان تھے۔ ذلیل کی جمع عربی لفظ ہے ذلیل، ہم تو اردو میں گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں نا، لیکن یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے جبکہ تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس تو جنگ لڑنے کا پورا سامان بھی نہیں تھا۔ لیکن ایسے شخص کو میں نے یہ ویڈیو سنی اور جس نے ساری زندگی قرآن کر کے بیان کیا اور کہا کہ اللہ اس وقت تمہاری مدد کی جبکہ تم ذلیل تھے۔ اب مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو اپنے نبی کو یا صحابہ کو گالی دینا چاہتا ہے اور ایسے شخص کو اپنا ملا بنانا چاہتا ہے، امام بنانا چاہتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، اور جو ادب والا بننا چاہتا ہے اسے ادب والوں کے ساتھ آنا پڑے گا اور وہ جو ہے اس پر قائم رہنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہوش کے ناخن عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مومن ہی رہتے ہوئے میں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔